تو معلوم ہوا یہ خطوط اور حدود ہیں محبت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے اس آخری جز کا اپنے ایک شعر میں گویا ترجمہ کر دیا۔ یہیں کعبہ شریف میں غلاف کعبہ پکڑ کر عرض کیا، کیا پیاسا چاہیے جیسے آب سرد کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو۔ یعنی آدمی بہت پیاسا ہو، یہاں تو ہم کو پیاس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا، ٹھنڈا علاقہ ہے، رمضان میں بھی پیاس نہیں لگتی، لیکن جب باہر ہوتے ہیں، حرم میں ہوتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ ہوتے ہیں، دن بھی بڑا ہوتا ہے، دھوپ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، اب جو پیاس لگتی ہے اس وقت ٹھنڈا پانی سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو، یعنی اپنی محبت اس سے بھی زیادہ، گویا کہ اسی حدیث پاک کے آخری حصے کا کیا ہے ترجمہ، کہ جس طریقے سے ایک پیاسے کو ٹھنڈا پانی پی کر رگ رگ میں سیرابی اور نئی جان عطا ہوتی ہے، خدائے تعالیٰ کے عاشقوں کو اللہ کا نام لے کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ مثنوی کے دفتر ششم کے آخر میں مولانا رومی فرماتے ہیں، نام اوچو بر زبان می رود، نام اوچو بر زبان می رود، ہر بنومو از اصل جوئے شود۔ کیا مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام میری زبان سے نکلتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ میرے بال بال شہد کے دریا ہو جاتے۔ کیا ہے وہ دوسرا، شیر و شکر میں شود جانم تمام، اس سے پہلے کا کیا ہے، ہاں اللہ اللہ اینچ شیری نست نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام، کہ اللہ کتنا پیارا نام ہے یہ، کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں تو اس نام کی مٹھاس اور اس نام کی ٹھنڈک اور اس نام کی لذت پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔